بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا. وہ بندہ ایسا تھا جس نے 20 سال تک اللہ کی عبادت کی, اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکایا. اس کے بعد اس نے 20 سال گناہوں میں بسر کیے. 20 سال اس نے مسلسل گناہ کیے, رب کی عبادت سے دور رہا. ایک روز وہ آئینے کے سامنے آتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ اس کے داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں. وہ یہ عالم دیکھ کے کہ اب اس کے بڑھاپے کا عالم آ گیا, اب وہ موت کی طرف جا رہا ہے, اس بندے کو اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہوئی. وہ بندہ رب کی بارگاہ میں رونے لگا کہ یا الہ العالمین, میں نے 20 سال عبادت میں تیری بسر کیے, اب میں نے 20 سال گناہوں میں بسر کیے ہیں. یا الہ العالمین, کیا میں تیری بارگاہ میں اگر رجوع کر لوں, اگر اپنے گناہوں سے توبہ کروں, تو کیا تو میری توبہ کو قبول کر لے گا؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں وہ سوچ رہا ہے. اسی عالم میں غیب سے ایک آواز آتی ہے, ہاتف غیبی سے آواز سنائی دیتی ہے. وہ سنتا ہے کہ ایک آواز آ رہی ہے. اس آواز میں یہ الفاظ ہیں کہ اے میرے بندے, تو نے مجھ سے محبت کی تو میں نے بھی تجھ سے محبت کی, تو نے مجھے چھوڑ دیا تو میں نے بھی تجھے چھوڑ دیا. اب اگر تو میری بارگاہ میں رجوع کرے گا تو ہم تیری توبہ قبول کر لیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا, کہ بے شک وہ رب کی ذات ہے جو غفور و رحیم ہے, جس سے یہ دیکھا نہیں جاتا کہ میرا کوئی بندہ آگ میں جلے. اگر بندہ رب کی بارگاہ میں رجوع کر لے تو علامہ اقبال اپنے اشعار میں شعر میں کہتے ہیں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں. یعنی اللہ فرماتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے رہ روی منزل ہی نہیں. یعنی کوئی صحیح طور سے اس کی بارگاہ میں توبہ تو کرے, کوئی سچی مغفرت تو طلب کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. ایک واقعہ ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ 2 بھائی تھے, جن میں سے ایک بڑا عبادت گزار اور اللہ کا نیک بندہ تھا, اور دوسرا بھائی جو تھا وہ گناہ گار تھا, وہ رب کی نافرمانی کرتا تھا. کہتے ہیں کہ جب وہ گناہ گار بندہ دنیا سے جانے لگا تو وہ نیک بھائی جو تھا وہ اس کے سرخانے بیٹھتا ہے اور اپنے بھائی سے کہنے لگتا ہے کہ اے میرے بھائی, تو نے اپنی زندگی کو گناہوں میں بسر کیا, اے کاش تو نے اپنی زندگی کو نیکیوں میں بسر کیا ہوتا, تو رب کی بارگاہ میں سرب سجود ہوا ہوتا, تو اللہ کی بارگاہ میں روزانہ اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ اپنے ایام بسر کر رہا ہوتا, تو تیری تیری موت کتنی آسان ہوتی اور تو جنت میں آرام کرتا جا کر دنیا سے. تو وہ بھائی کہتا ہے جو گنہگار تھا, جو موت کے عالم میں تھا, وہ کہتا ہے کہ اے میرے بھائی مجھے بتاؤ کہ اگر میرے جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ میری ماں پہ چھوڑا جائے تو میرا فیصلہ کیا ہوگا؟ تو وہ جو نیک اور پرہیزگار بھائی تھا وہ کہتا ہے کہ اگر ماں کو دے دیا جائے کہ ماں فیصلہ کرے کہ تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں, تو یقیناً ماں کی محبت یہ ہوتی ہے کہ وہ تجھے جنت ہی میں جانے کے لیے کہے گی, وہ تیرا فیصلہ جنت میں جانے کا کرے گی. تو وہ بندہ کہتا ہے پھر جب میرا رب میری ماں سے زیادہ مجھ پر مہربان ہے, وہ مجھ سے میری ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, تو وہ مجھے جہنم میں کیسے جانے دے گا؟ وہ بھائی انتقال کر جاتا ہے جو گنہگار تھا. وہ نیک بھائی کچھ عرصے بعد خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی جنت میں آرام کر رہا ہے. اس نے اپنے گنہگار بھائی سے پوچھا کہ اے میرے بھائی تجھے جنت کیسے مل گئی؟ تو اس نے کہا کہ جو مرتے وقت میں نے بات کہی تھی, اس بات کی وجہ سے اللہ نے میری وہ ادا اتنی پسند کی, یعنی اللہ کو اتنی وہ ادا پسند آئی کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور میرے لیے جنت کا ٹکٹ دے دیا. آپ غور کریں کہ اللہ پہ یقین, اللہ پہ کس قدر اس کا یقین تھا. لیکن اے میرے دوستو,